اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فقتيني به فأتيته بالكساء اليماني فقتيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت وعليك السلام
يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ وقال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ وقال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل عليه السلام يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرة ولا شمسا مزيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبيه إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام لأبيه
یا رسول اللہ اخبرنی ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فأزوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على صلوات پر محمد وآل محمد مومنین کرام، شب جمعہ ہے. اپنے اپنے مرحومین کے لیے، ملت جعفریہ کے شہداء کے لیے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے گا. حاجی محمد موسیٰ صاحب کو بھی اس میں شامل کر لیجیے گا. بسم اللہ الرحمن. میں نے کہا مس کال مار دو، آ گیا تو ہے، کیا ہے میرا بر محمد وآل محمد صلوات. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، میرا حسین باغ. دنیا سبھی نثار ہو اس پر جہان کی، دنیا سبھی نثار ہو اس پر جہان کی، رونا غم حسین میں جس کو قبول ہے، رونا غم حسین میں جس کو قبول ہے، میرا حسین
باغ مانگ لے جو چاہے جی کرے تو ان کے در سے مانگ لے جو چاہے جی کرے مالک سبھی جہان کی آل رسول ہے مالک سبھی جہان کی آل رسول ہے میرا حسین باغ کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے میرا حسین باغ جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے میرا حسین باغ درود بر محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعلنا في أمة حبيبه وخليله محمد المصطفى رب العالمين الذي ربنا في زمرة أولياء وليه ووصيه علي المرتضى الرحمن الرحيم الذي نور قلوبنا بمحبة حسن المجتبى وبمودة الحسين الشهيد بكربلاء مالك يوم الدين الذي ملك عليا زين العابدين بالإمامة والهدى إياك نعبد عبادة تبلغنا في القيامة وبصحبة محمد الباقر وموسى الكاظم وعلي بن موسى الرضا وإياك نستعين كما استعان بك محمد التقي وعلي النقي اللذا إنهما من أهل المجد والهدى اهدنا الصراط المستقيم هو متابعة حسن العسكري ومحمد المهدي
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والمنكرين من أهل البدعة والهدى ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع وأمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اذان محترم، برادران ملت، بزرگان ایمانی، موالیان اہل بیت علیہم السلام، محترم و معزز ناظرین گرامی قدر، شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے، جو کہ مردگان گزشتگان اموات سے متعلق ہے۔ سب سے پہلے پروردگار سے دعا کرتے ہیں، پروردگارہ اہل بیت علیہم السلام کے صدقے میں ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصی طور پر حاجی موسیٰ صاحب، شیخ فیاض صاحب اور عالم دین علامہ نجفی صاحب، اور ابھی عالم تشیع کے عظیم عالم دین طالب جوہری صاحب کا انتقال ہوا۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں، پروردگارہ ان مرحومین کو اور تمام تر مرحومین کی مغفرت فرما، جو بے چین دل رکھتے ہیں پروردگارہ انہیں سکون قلب نصیب فرما، جو بیمار حال ہیں خصوصی طور پر آج کے اس پوری عالم کائنات کے اندر، پوری کائنات کے اندر جو یہ وبا پھیلی ہوئی، پروردگارہ تمام مومنین مومنات کو اس وبا سے محفوظ فرما۔ اذان گرامی قدر، سب سے پہلے دو مناسبتیں جو گزر چکی اور ایک آج کی مناسبت جو شب جمعہ کے عنوان سے ہے، تو وہ مناسبتیں جو گزر چکی اس میں ایک جلیل عالم دین، جلیل بزرگ عالم بعمل علامہ طالب جوہری صاحب کا انتقال پرملال، جو عالم تشیع کے لیے ایک بہت بڑا فقدان ہے۔ حدیث میں ملتا ہے موت العالم موت العالم، ایک عالم دین کا انتقال صرف ایک عالم دین کا انتقال نہیں ہے، بلکہ گویا تمام تر عالم کا انتقال ہے، پوری کائنات کا انتقال ہے، اس لیے کہ یہ ایک عالم دین اپنے علم کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے تمام تر عالم انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے، اور یہ ایک ایسا عظیم عالم دین علامہ طالب جوہری صاحب تھے کہ جنہوں نے خطابت کے جوہر سے نہ جانے کتنے راستہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو صحیح راستے پر گامزن کیا تھا۔ تو انشاءاللہ اس علم اور عالم کے عنوان سے میں ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اس سے قبل 1 ذی الحجہ ولادت حضرت معصومہ قم صلوات اللہ علیہا، ایک ایسی بیوی، ایک ایسی شہزادی کہ جس کے بارے میں معصومین علیہم السلام فرماتے ہیں کہ یہ ایک شہزادی تمام تر شیعوں کی شفاعت کے لیے کافی ہے۔ تو آئیے اپنی اس گفتگو سے پہلے سب سے پہلے پروردگار عالم
کہ ولی حاضر اور ناظر امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جملہ معصومین علیہم السلام کی خدمت میں اور تمام ناظرین گرامی شیعان اہل بیت علیہم السلام کی خدمت میں ولادت بسعادت حضرت معصوم قم کی تہنیت اور تبریک عرض کرتے ہیں اور پروردگار عالم سے طلب کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہماری شہزادی کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما اور ہم سب کو اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ محشور فرما اور حضرت معصوم قم کی شفاعت ہمیں شامل حال فرما۔ عرض ادب کرتے ہیں السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت فاطمہ و خدیجہ، السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیک یا بنت الحسن والحسین، السلام علیک یا بنت ولی اللہ، السلام علیک یا اخت ولی اللہ، السلام علیک یا امت ولی اللہ، السلام علیک یا بنت موسیٰ بن جعفر، یا فاطمہ اشفعی لنا فی الجنہ۔ اے فاطمہ معصومہ ہم تمام شیعہ نے حیدر کرار کی شفاعت فرمائیے۔ امام جواد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ہماری پھوپھی کی زیارت عارفاً بحقہا کی قم میں جا کر، تو اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ زیارت حضرت معصوم قم ان کی معرفت کے ساتھ میں، ان کی معرفت کے ساتھ اگر کوئی انسان قم میں حضرت معصوم قم کی زیارت کر لے تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ خاندان عصمت و طہارت کی ایک بیوی کی زیارت کا ثواب اتنا عظیم ہے کہ اس کی زیارت انسان کو جنت میں لے جاتی ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ وہ جو ام الائمہ ہے، وہ جو محور و مرکز ولایت و رسالت حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا ہے، اس کی زیارت کا اجر و ثواب کتنا ہوگا۔ یہ خاندان عصمت و طہارت کی عظمت ہے۔ یہ حضرت معصوم قم امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام تر لوگوں کے لیے حرم ہوا کرتا ہے، اور ہم اہل بیت علیہ السلام کا حرم قم میں ہے۔ اور قم میں کیا ہے؟ حضرت معصوم قم صلوات اللہ علیہا کا مزار اور ان کا مرقد۔ پروردگار عالم ہم سب کو زیارت حضرت معصوم قم نصیب فرما۔ اذان گرامی قدر، وہ پروردگار، وہ خداوند عالم جس نے اس تمام تر کائنات کو خلق کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پروردگار ارشاد فرماتا ہے خلقت الخلق لأجلک، اے حبیب میں نے اس تمام تر کائنات کو تیرے لیے خلق کیا ہے۔ جیسے ہی پروردگار نے حضور پاک سے یہ فرمایا کہ میں نے تمام تر کائنات کو تیرے لیے خلق کیا، حضور فرماتے ہیں ترکت الخلق لأجلک، اے پروردگار میں نے اس تمام تر کائنات کو تیرے لیے ترک کر دیا۔ پروردگار مجھے تیری عبادت میں اپنی زندگی بسر کرنی ہے، پروردگار مجھے تیری اطاعت میں اپنی زندگی بسر کرنی ہے، پروردگار تو نے میرے لیے آسمان کا شامیانہ بلند کیا، تو نے میرے لیے زمین کا فرش بچھایا، پروردگارہ یہ فضائیں، یہ خلائیں، یہ عالم، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چرند، یہ پرند تو نے میرے لیے خلق کیے، پروردگار میں ان سب کو تیرے لیے ترک کرتا ہوں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و فضیلت ہے۔ اچھا، پروردگار عالم نے اس کائنات کے اندر یہ تمام تر کائنات جو خلق کی ہے، پروردگار نے اس لیے خلق نہیں کی کہ اس کی تنہائی دور ہو جائے، پروردگار عالم نے اس تمام تر کائنات کو اس لیے خلق نہیں کیا کہ وہ اپنی اس تنہائی کو دور کرنا چاہتا تھا، یا اس کائنات کو خلق کرنے کے بعد کسی بھی چیز سے استفادہ کرنا چاہتا تھا، کسی بھی چیز سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ یہ کائنات ہوتی تو خدا خدا تھا، یہ کائنات نہ ہوتی تو خدا خدا تھا۔ اس دنیا کے اندر اطاعت کرنے والوں کی اطاعت پروردگار عالم کے ملک میں اضافہ نہیں کرتی، اور نافرمانی کرنے والوں کی نافرمانی پروردگار عالم کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں لے کے آتی۔ نافرمان نافرمانی کرتا رہے تب بھی پروردگار ہے، عبادت گزار عبادت کرتا رہے پروردگار ہے، اس لیے کہ وہ پروردگار جس کی اطاعت کے لیے رسول جیسا نبی ہے، جس کی اطاعت کے لیے علی جیسا بندہ ہے، وہ پروردگار جس کو جناب خدیجہ کی
کی عبادت پر فخر ہو، اس پروردگار عالم کو ہم جیسے گناہگاروں کی عبادت سے کیا سروکار ہے؟ ہم تو عبادت اس لیے کرتے ہیں، ہم تو اطاعت پروردگار اس لیے کرتے ہیں کہ پروردگارا تو نے ہمیں خلق کیا ہے، ہم تیری عبادت کر کے تھوڑا سا شکر بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ پروردگار کتنا رحمان و رحیم ہے، وہ پروردگار کتنا کریم ہے، وہ پروردگار کتنا شفیق ہے کہ اس نے پوری کائنات کو ہمارے لیے خلق کر دیا۔ ہمیں کیوں خلق کیا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ اگر ہم اس پروردگار عالم کی عبادت کریں تو اس پروردگار عالم کی عبادت کرنے سے اس پروردگار عالم میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر ہم نافرمانی پروردگار کریں، خدا نہ کرے، تو پروردگار عالم کی جاہ و جلالت، اس کی جبروتیت میں کسی طریقے کی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ لیکن پروردگار کتنا رحیم ہے، کتنا شفیق ہے۔ عزیزان گرامی قدر، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ہماری زندگی میں ایک فرشتہ جو ہمیشہ ہماری فراق میں ہے، جس سے ہم غافل ہیں، وہ فرشتہ مرگ ہے، ملک الموت ہے، کہ جس سے ہم اپنی زندگی میں غافل ہیں۔ لیکن آخری وقت یہ فرشتہ مرگ، یہ فرشتہ موت، ملک الموت ہمیں نظر آتا ہے، لیکن یہ فرشتہ ملک الموت، یہ فرشتہ مرگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، پروردگار عالم کے پیغامات کو لے کر کے آتے ہیں، لے کر کے جاتے ہیں۔ ایک دن کا واقعہ تھا کہ یہ ملک الموت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور پاک اس سوال کرتے ہیں کہ اے ملک الموت، یہ بتاؤ کہ ایک طویل عرصہ ہو گیا، جناب آدم سے لے کر اب تک تم لوگوں کی روحوں کو قبض کر رہے ہو، لا تعداد، لا محدود، لا شمار، بے شمار لوگوں کی روحوں کو تم نے قبض کر لیا۔ ملک الموت یہ بتاؤ، کیا کبھی کسی کی روح قبض کرنے میں تمہیں افسوس ہوا ہے؟ تمہارا دل تنگ ہوا ہے؟ تمہارا دل رویا ہے؟ کیا تمہیں کبھی بھی کسی بھی بندے کو موت دیتے ہوئے، اس کی روح کو قبض کرتے ہوئے تمہیں کوئی افسوس ہوا ہے؟ ملک الموت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، لا تعداد لوگوں کی روحوں کو قبض کیا، بے شمار لوگوں کو اس دنیا سے رخصت کیا، لیکن 2 وقت ایسے آئے کہ جب میں ان 2 لوگوں کی روح کو قبض کر رہا تھا تو مجھے افسوس ہوا، مجھے بے چینی ہوئی، میرا دل تنگ ہوا۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ کب تمہیں افسوس ہوا ہے؟ ملک الموت کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کشتی پر سفر کر رہے تھے، دریا کا سفر تھا، دریا میں تلاطم آیا، موجوں نے اس کشتی کو پلٹ دیا، کشتی ٹوٹ کر بکھر گئی، تمام تر لوگ اس کشتی کے ٹوٹنے کی بنا پر غرق ہو گئے، مر گئے۔ صرف ایک خاتون، ایک عورت تھی جو اس کشتی سے اپنے آپ کو سالم بچا سکی، اور ایک تختے کے سہارے وہ اس کشتی کے تختے پر سوار ہو کر ایک جزیرے پر اپنے آپ کو لے آئی۔ وہ خاتون حاملہ خاتون تھی، اس کے شکم مبارک میں ایک بچہ تھا۔ اب جیسے ہی یہ خاتون، یہ عورت اس جزیرے پر آئی، درد ضحک ہوا، وضع حمل ہوا، بچہ اس دنیا میں آیا۔ اب یہ جو بچہ جیسے ہی اس دنیا میں آیا، حکم پروردگار عالم ہوا کہ ملک الموت اس عورت کی روح کو قبض کر لو۔ ملک الموت اس نومولود کی ماں کی روح کو قبض کر لو۔ جیسے ہی یہ حکم پروردگار عالم آیا، ایک مرتبہ اس ماں کی آغوش میں اس کم سن بچے کو دیکھا، اس نونہال بچوں کو دیکھا، اس کے اوپر ترس آیا کہ میں اس ماں کی روح کو قبض کر لوں گا، اس بچے کو پروان کون چڑھائے گا؟ یہ بچہ کب تک اور کب تک اس دنیا میں زندگی بسر کرے گا؟ یہ کب تک اس دنیا میں دوام پیدا کر سکتا ہے؟ بس جیسے ہی میں نے اس ماں کی روح کو قبض کیا، اس بچے کے حال پر مجھے افسوس ہوا۔
مجھے اس بچے کے حال پر ترس آیا اور میرا دل رونے لگا کہ اس بچے کا کیا ہوگا، اس نوزائیدہ بچے کا کیا ہوگا جو ابھی چند لمحات اس دنیا میں آیا ہے، اور یہ بیابان ہے، یہ جزیرہ ہے، تنہائی کا عالم ہے، یہ بچہ کیسے پروان چڑھے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اچھا دوسری وجہ، دوسرا موقع کب آیا کہ جب تمہیں کسی کی روح قبض کرنے میں افسوس ہوا؟ ملک الموت کہتے ہیں کہ جب شداد نے حکم دیا کہ جنت بنائی جائے، جنت بنا دی گئی، جنت آمادہ ہے، جنت تیار ہے، اور جنت کو تیار کر دینے کے بعد جب شداد کو بتایا گیا کہ تیری جنت بن کر تیار ہے، اپنی جنت کا مشاہدہ کیجئے، شداد چلا اس فخر کے ساتھ کہ وہ پروردگار جو یہ کہتا ہے کہ اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد نیک اعمال کرو ہم تمہیں جنت دیں گے، اس کے مقابلے میں میں اس دنیا کا پروردگار اپنے لیے جنت بنا کر جنت میں داخل ہو رہا ہوں۔ فخر و مباحات کرتا ہوا اپنے قصر سے چلا، جنت کے دروازے پر پہنچا، ایک بار پھر فخر کیا کہ میں نے جنت بنائی ہے، خدا تیری جنت تجھے مبارک، میں اپنی جنت میں داخل ہوتا ہوں، میں اپنی جنت میں داخل ہونے جا رہا ہوں۔ اب جیسے ہی یہ چاہا کہ اپنی جنت کے اندر داخل ہو جائے، حکم پروردگار ہوا ملک الموت روح قبض کر لو۔ ملک الموت چلے، ادھر یہ شداد اپنی جنت میں داخل ہونا چاہتا تھا، اس سے پہلے کہ جنت میں داخل ہوتا امر پروردگار آیا، روح قبض کر لی گئی، میں نے شداد کی روح کو قبض کر لیا۔ افسوس ہوا کہ وہ انسان کہ جس نے اپنے لیے جنت بنوائی ہے وہ جنت میں داخل بھی نہ ہو سکا، اس کی روح کو قبض کر لیا گیا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی ملک الموت نے یہ دوسرے واقعے کو بیان کیا، ایک مرتبہ جبریل امین وحی لے کر نازل ہو گئے، یا رسول اللہ آپ کو پروردگار سلام عرض و ادب کرتا ہے، یا رسول اللہ اس سے کہہ دیجئے کہ وہ دو لوگ کہ جس کے اوپر تجھے افسوس ہو رہا تھا، وہ بچہ جس کے اوپر تجھے افسوس ہو رہا تھا کہ اس ماں کی رخصت ہو جانے کے بعد اس بچے کو پروان کون چڑھائے گا، اس بچے کو بڑا کون کرے گا، اس بچے کی تربیت کون کرے گا، ان سے ملک الموت سے کہہ دیجئے کہ پروردگار عالم بتانا یہ چاہتا ہے کہ وہ بچہ جو بیابان میں بے ماں بے یار و مددگار کے تھا، کہ جس کی ماں کی روح تم نے قبض کر لی تھی، تمہیں افسوس ہوا تھا کہ اس بچے کو پروان کون چڑھائے گا، یہ شداد وہی بچہ ہے کہ جس کو ہم نے اس تمام تر جزیرے سے نکال کر اتنا بلند و بالا بنایا، اتنا مال و متاع عطا کیا، اس بچے کو ہم نے اس شداد کو بنایا، اور اس شداد کو بنانے کے بعد اس کو مال و متاع دیا، لیکن اس شداد نے کفران نعمت کیا، ہم نے اس کو غرق کر دیا، ہم نے اس کو اس کی جنت میں داخل نہیں ہونے دیا، اور اس کو اس کی جنت میں داخل ہونے سے پہلے جہنم میں داخل کر دیا۔ یہ پروردگار عالم ہے، یہ خداوند عالم ہے کہ جو پروردگار عالم ایک بچے کو بے یار و مددگار ایک جزیرے سے نکال کر کے اتنا مال و متاع عطا کر دیتا ہے کہ وہ شداد بن جاتا ہے، اور وہ شداد کفران نعمت پروردگار عالم کرتا نظر آتا ہے۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا اس کائنات میں تیرا جو نظام ہدایت چل رہا ہے، وہ پروردگار جس نے 1,24,000 انبیاء کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، وہ پروردگار جس نے معصومین 12 اماموں کو ہماری ہدایت کے لیے بنایا، کہ جس کی آخری کڑی آج بھی پردہ غیب میں ہماری ہدایت کرنے کے لیے معمول ہے، پروردگارا ان تمام تر ہدایت کرنے والوں کی ہدایت سے استفادہ کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، ببرکت صلوات علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ہے پروردگار کہ جس کا ابر کرم جب اس کائنات میں برستا ہے
تو مومن، مشرک، منافق، یہودی، مسیحی کسی کا مغرا نہیں دیکھتا، بلکہ اس کے گوہر آبدار جب اس دنیا میں برستے ہیں تو مومن کے کھیت میں بھی اتنا ہی برستے ہیں جتنا مشرک کے کھیت میں، جتنا منافق کے کھیت میں، جتنا یہودی کے کھیت میں، جتنا عیسائی کے کھیت میں۔ وہ پروردگار یا من یعطی الکثیر بالقلیل، وہ پروردگار جو ہماری قلیل عبادت کو لے کر ہمیں کثرت کے ساتھ عطا کرتا ہے۔ یا من یعطی من سأل، اے وہ پروردگار جو اس سے طلب کرتا ہے اس کو عطا کرتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ جو طلب کرتا ہے اس کو عطا کرتا ہے، بلکہ پروردگار، ہم رجب کی اس دعا میں کیا پڑھتے ہیں؟ یا من یعطی من سأل یا من یعطی من لم یسألہ، اے وہ پروردگار جو تجھ سے طلب نہیں کرتا اس کو بھی عطا کرتا ہے۔ جو طلب کرتا ہے اس کو تو عطا کرتا ہی کرتا ہے، جو طلب نہیں کرتا پروردگار اسے بھی عطا کرتا ہے۔ یا من یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرف، عجیب ہے پروردگار عالم، یہ دعا میں کیا ہے؟ ومن لم یعرف، جو جانتا ہے اس پروردگار عالم کی معرفت رکھتا ہے اس کو عطا کرتا ہے، من لم یعرف، جو اس کو نہیں جانتا اس کو بھی عطا کرتا ہے۔ تحننا منہ ورحمہ، منت گزاری کرتا ہے، رحم کرتا ہے، اور اس کو اوپر رحم کر کے تمام تر چیزوں کو اس کائنات سے استفادہ کرنے کی اسے توفیق نصیب فرماتا ہے۔ یہ ہے پروردگار۔ اب ہمارے اوپر لازم ہے کہ حد اقل دن میں 5 مرتبہ پنجگانہ نماز کو ادا کر کے اس پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہوئے نظر آئیں۔ ہے پروردگار، اور اسی پروردگار عالم نے نظام ہدایت کو قائم کیا، اور اسی نظام ہدایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، علماء امتی کافضل انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہے۔ علماء امتی افضل من بنی اسرائیل، افضل من انبیاء بنی اسرائیل۔ ایک یہ روایت میں یہ ہے علماء امتی کافضل، علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، دوسری روایت میں ملتا ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں۔ دوسری روایت میں ملتا ہے میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں۔ عزیزان گرامی قدر ذرا توجہ کیجئے گا، میں نے بیان کیا تھا کہ 2 مناسبت، ایک ولادت حضرت معصومہ قوم اور ایک انتقال پرملال علامہ طالب جوہری۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دونوں روایتوں میں سے آپ کوئی بھی لے لیجئے، دونوں روایتیں ہیں کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں، یا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں۔ بنی اسرائیل میں انبیاء آئے، اپنی تمام تر زندگی پروردگار عالم کی عبادت کے لیے لوگوں کو دعوت دی، تبلیغ کری، وعظ و نصیحت کی۔ کسی انبیاء کو 2 لوگ ملے، کسی انبیاء کو 5 مومن، کسی کو 10 مومن، کسی کو 20 مومن، کسی کو 40 مومن، اور کوئی انبیاء اپنی تمام تر عمر پروردگار عالم کے لیے دعوت دیتا رہا، پروردگار عالم کی عبادت کے لیے لوگوں کو بلاتا گیا۔ باقاعدہ جناب نوح کے لیے ملتا ہے کہ جناب نوح نے اتنی طویل عمر کری، اور اتنی طویل عمر کرنے کے بعد مختصر انگشت شمار لوگوں نے جناب نوح کی دعوت پر لبیک کیا، اور بعض کے اکثریت ان میں سے ایسی تھی کہ جب جناب نوح کو دیکھتی تھی تو اپنی آنکھوں کو چھپا لیا کرتے تھے اور اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی بات سننی پڑ جائے۔ تو بنی اسرائیل کے انبیاء وہ ہیں کہ جن کی لوگ سننے پر تیار نہیں ہیں، لیکن آج کے زمانے کے ہمارے علماء وہ ہیں کہ اگر ایک ملک سے کوئی ایک عالم برحق ایک آواز کہتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ آواز بر صغیر سے لے کر کے یورپ اور امریکہ کے لوگوں تک اثر انداز ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ علامہ طالب جوہری صاحب ایک ایسا عالم دین کہ جب منبر پر جا کر خطابت کیا کرتا تھا تو لاکھوں کا مجمع اس کی گفتگو سنا کرتا تھا۔ نہ صرف یہ کہ اس کے زیر منبر شیعان حیدر کرار آتے ہوں، بلکہ دوسری قوم کے لوگ بھی آ کر اس کے زیر منبر بیٹھا کرتے تھے اور ان کی گفتگو کو سنا کرتے تھے۔ طالب جوہری صاحب
ایک ایسا عالم دین تھا کہ جو اپنی گفتگو کے ذریعے مانوس سامعین سے اپنے غیر مانوس سامعین تک اپنی گفتگو کو منتقل کرنے کا فن رکھتے تھے. وہ اپنی گفتگو کے ذریعے حاضرین کے ذریعے غائبین تک اپنی گفتگو کو پہنچانے کا اثر رکھتے تھے، اور ان کی گفتگو اور ان کی استدلال جو قرآنی استدلال تھے، جو شریعت کے استدلال تھے، ان استدلال کو سن کر ان کی مجلس سے باقاعدہ بزرگ علماء نے مجھ سے بیان کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ طالب جوہری صاحب جب گفتگو کرتے تھے، ممبر پر بیان کرتے تھے، آیتوں کے ذریعے استدلال کرتے تھے، تو ان کا استدلال ایسا ہوا کرتا تھا کہ جب ایک مجلس تمام ہوتی تھی تو اس مجلس سے ایک غیر تشیع اٹھ کر یہ کہتا تھا کہ میں آج علی کا ماننے والا ہوں، اس لیے کہ یہ استدلال ایسے ہیں، یہ قرآن کی استدلال ایسے ہیں کہ جو ہمیں حقیقی دین کی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ ایک ایسا عالم دین تھا، یہ ایک ایسا بزرگ جید عالم دین تھا کہ جس بزرگ جید عالم دین نے اپنی تقریروں کے ذریعے انقلاب برپا کر دیا. اور ہم فخر کرتے ہیں اس امت مسلمہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے زمانے کے علماء پر کہ یہ علماء چاہے وہ سیریا میں ہو، چاہے وہ عراق میں ہو، چاہے نجف میں ہو، چاہے کربلا میں پڑھ رہے ہو، چاہے بحرین میں ہو، چاہے لبنان میں ہو، چاہے عمان میں ہو، چاہے عمان میں ہو، یا پھر ایران میں ہو، یا بر صغیر کے ہندوستان یا پاکستان میں ہو، اگر ایک آواز بلند کرتے ہیں پورا عالم اسلام اٹھ کھڑا ہوتا ہے. ارے یہ ہمارے اس امت کے علماء کہاں، بنی اسرائیل کے انبیاء کہاں؟ بنی اسرائیل کے انبیاء اپنی پوری عمر لوگوں کو ہدایت کرتے رہے، لیکن انہیں مختصر سے لوگ ملے، بعض کو نصیب نہ ہوئے. لیکن آج کے زمانے کے علماء کی عظمت یہ ہے کہ وہ ایک منبر پر جا کر جب اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کو بیان کرتے ہیں تو اپنا کیا، پرایا بھی ان کی گفتگو سنتا اور سمجھتا نظر آتا ہے. اذان گرامی قدر جملہ محسوس کیجئے گا، جب آج کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے علماء کی فضیلت یہ ہے کہ ان کی بات پوری دنیا کے لوگ سنتے اور سمجھتے نظر آتے ہیں، تو پھر وہ وقت کا امام جب اس دنیا میں تشریف لائے گا اور وہ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین اور اپنی نورانی کلام کے ذریعے لوگوں کی تبلیغ کرتا ہوا نظر آئے گا، تو لوگ کیسے اس کے اوپر لبیک کہتے ہوئے نہیں نظر آئیں گے؟ صلوات پڑھے عظمت محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بس ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے اور آپ کی رحمت کو تمام کرنا ہے. اذان گرامی قدر ذرا توجہ کیجئے گا کہ فضیلت عالم اور فضیلت علم کیا ہے. ایک شخص جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا. آنے کے بعد سوال کرتا ہے، فقال یا رسول اللہ اذا حضرت جنازۃ وحضر مجلس عالم ایما احب الیک ان اشہد. ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، آنے کے بعد سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ اگر ایک جنازہ تشیع جنازے کے لیے آمادہ ہو، تدفین کے لیے لے جایا جا رہا ہو قبرستان کی جانب، اور دوسری طرف ایک عالم دین کی مجلس منعقد ہو رہی ہو، تو یا رسول اللہ یہ نہیں کہتا کہ میں کس میں حاضر ہوں، توجہ کیجئے گا، یہ نہیں کہتا کہ میں ان دونوں میں سے کس میں حاضر ہوں، تشیع جنازہ اور تدفین جنازے کے لیے جاؤں یا پھر عالم دین کی مجلس میں جاؤں، بلکہ وہ سوال یہ کرتا ہے، یا رسول اللہ آپ کون سی چیز پسند کرتے ہیں کہ آپ تشیع جنازہ کے لیے جائیں یا تدفین جنازہ یا تشیع جنازہ کے لیے جائیں، یا پھر آپ اس مجلس عالم دین میں حاضر ہونا پسند کرتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان کان للجنازۃ من یتبعها ویدفنها فإن حضور مجلس عالم افضل من حضور 1000 جنازہ. اگر
تشییع جنازے کے لیے بقدر کفایت لوگ ہوں، اس مردے کی تدفین کے لیے بقدر کفایت لوگ ہوں تو سن لو فإن حضور مجلس عالم، تو ایک عالم دین کی مجلس میں شامل ہونا، ایک عالم دین کی مجلس میں شرکت کرنا افضل من حضور 1000 جنازہ، 1000 جنازوں کی تدفین اور اس کی تشییع سے افضل ہے۔ اللہ اکبر، توجہ کیجئے گا کہ ایک عالم دین کی مجلس، عالم دین جو طالب جوہری صاحب جیسا ہو، عالم دین جو بزرگ علماء جیسا ہو، چاہے وہ عراق کا ہو، چاہے وہ ایران کا ہو یا لبنان کا ہو یا سیریا کا ہو، کسی بھی جگہ کا ہو، بحرین کا عالم دین ہو، عمان کا ہو، اگر عالم برحق ہے اس کی مجلس میں شرکت کرنا 1000 جنازوں میں شرکت کرنے سے افضل ہے۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں وَمِنْ عِيَادَةِ 1000 مَرِيضٍ، 1000 مریض کی عیادت کرنے سے افضل ہے۔ وَمِنْ قِيَامِ 1000 لَيْلٍ، 1000 راتوں میں قیام لیل، 1000 راتوں کی عبادت کرنے سے افضل ہے ایک عالم دین کی مجلس میں شرکت کرنا۔ وَمِنْ صِيَامِ 1000 يَوْمٍ، 1000 روزوں سے افضل ہے ایک عالم دین کی مجلس میں شرکت کرنا۔ وَمِنْ 1000 درہم يُتَصَدَّقُ بِهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ، 1000 درہم سے افضل ہے جس کو مساکین میں صدقہ دیا گیا ہو، جس کو مساکین کی خدمت میں پیش کیا گیا ہو۔ 1000 درہم کہاں جو مساکین میں صدقہ کیا گیا ہو، اور ایک عالم دین کی مجلس کہاں، ایک عالم دین کی مجلس ہے، مجلس افضل ہے 1000 درہم اللہ کی راہ میں مساکین کو صدقہ کرنے سے۔ وَمِنْ 1000 حِجَّةً سِوَى الْفَرِيضَةِ، 1000 حجوں سے افضل ہے ایک عالم دین کی مجلس سوى الفریضہ، یعنی حج واجب کے علاوہ حج مستحب، 1000 حج مستحب سے افضل ہے ایک عالم دین کی مجلس میں شرکت کرنا۔ نہ صرف یہ کہ 1000 حج سے افضل، حج مستحب سے افضل ہے، بلکہ حضور پاک فرماتے ہیں وَمِنْ 1000 غَزْوَةٍ سِوَى الْوَاجِبِ تَغْزُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِمَالِكَ وَبِنَفْسِكَ، 1000 جہاد مستحب سے افضل ہے ایک عالم دین کی مجلس میں شرکت کرنا۔ وہ غزوہ، وہ جنگ، وہ جہاد مستحب کہ جس میں تم نے اپنے مال کو قربان کر دیا ہو، تم نے اپنی جان کو قربان کر دیا ہو۔ اللہ اکبر، ایک عالم دین کی مجلس 1000 جنازوں سے افضل، 1000 مریضوں کی عیادت سے افضل، 1000 راتوں کے قیام سے افضل، 1000 روزوں کے 1000 دن کے روزوں سے افضل، 1000 درہم کے صدقے سے افضل، 1000 حج مندوبہ سے افضل، 1000 جہاد مستحبہ سے افضل۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کیا یہ عالم دین مدینے کی سرزمین کا ہو یا یہ عالم دین مکے کی سرزمین کا ہو تب اتنا ثواب رکھتا ہے؟ نہیں عزیزان گرامی قدر، حضور فرماتے ہیں وَأَيْنَ تَقَعُ هَذِهِ الْمَشَاهِدِ مِن مَشْهَدِ الْعَالَمِ، یہ مجلس پوری دنیا میں کسی جہاں پر، کسی جگہ پر، کسی زبان میں، کسی بھی رنگ و روپ میں منعقد ہو رہی ہو، مجلس عالم دین کی ہو تو اس میں شرکت کرنے میں، چاہے وہ مجلس بر صغیر کا عالم دین پڑھ رہا ہو یا اس مجلس کو منعقد بر صغیر کا عالم دین کر رہا ہو، یوروپ کا عالم دین کر رہا ہو، کسی دنیا کے کونے کا عالم دین اس مجلس کو منعقد کر رہا ہو، وہ علم کا سمندر عالم دین چاہے بر صغیر کا ہو، ہند و پاک کا ہو یا دنیا عالم میں کسی جگہ کا ہو۔ حضور اس کے بعد فرماتے ہیں اما علمت ان اللہ یطاع بالعلم، کیا تم نہیں جانتے اللہ کی عبادت علم کے ذریعے کی جاتی ہے، وَيُعْبَدُ بِالْعِلْمِ، اللہ کی عبادت علم کے ذریعے کی جاتی ہے، وَخَيْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَعَ الْعِلْمِ، دنیا کی خیر و برکت
علم کے ساتھ میں ہے، وشر الدنیا والآخرہ مال جہل، اور دنیا کا شر اور دنیا کی شرارت، دنیا کی پلیدگیاں، دنیا کی گندگی جہالت کے ساتھ میں ہے، جہل کے ساتھ میں ہے۔ یہ عزیزوں اور میرے دوستوں ایک عالم دین کی مجلس کا ثواب ہے۔ اگر وہ عالم دین طالب جوہری جیسا ہو، وہ عالم دین طاہر جرولی جیسا ہو، وہ عالم دین بزرگ علماء سید رضی، سید مرتضیٰ جیسے ہوں، وہ عالم دین شیخ مفید جیسے ہوں، وہ عالم دین علامہ مجلسی جیسے ہوں، وہ عالم دین شیخ عیسیٰ قاسم جیسے ہوں، وہ عالم دین آیت اللہ خمینی جیسے ہوں، وہ عالم دین سید حسن نصر اللہ جیسے ہوں، ان کی گفتگو کو سماعت کرنا، ان کی مجلس میں شرکت کرنا اتنا زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ بس عزیزو اور میرے دوستو، میں نے آپ کی رحمت کو تمام کیا۔ ایک عالم دین اس دنیا سے رخصت ہوا، میں کہوں گا ایک طالب جوہری صاحب، آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، پوری کائنات کے لوگوں میں غم و اندوہ طاری ہو گیا۔ بر صغیر سے لے کر پاکستان، ہندوستان سے لے کر دنیا کے کونے کونے میں جہاں جہاں پر بھی لوگ رہتے تھے، جنہوں نے آپ کے بارے میں سنا تھا، ان سب کے دلوں میں افسوس طاری ہو گیا، اور تمام تر کائنات میں ہر ایک انسان انا للہ و انا الیہ راجعون کا پیغام ایک دوسرے کو دینے لگا، ان کے بچوں کو تسلیت پیش کی گئی۔ میں کہوں گا اے ورثہ طالب جوہری صاحب، آپ بڑے خوش قسمت ہیں، پوری دنیا سے ایک عالم دین، ایک ذاکر، ایک شیعہ حیدر کرار کے لیے پوری دنیا کے لوگ آپ کو تسلیت دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک عالم اس دنیا سے رخصت ہو جاتا تو پوری کائنات کے لوگ، پوری دنیا کے لوگ اس کے ورثہ کو تسلیت دیتے نظر آتے ہیں۔ لیکن ہائے کربلا، رسول کا نواسا، جگر گوشہ حضرت زہرا، علی کا بیٹا، جب اس دنیا سے رخصت ہوا، کند خنجر سے، پشت گردن سے حسین کے سر کو تن سے جدا کیا گیا۔ آج طالب جوہری صاحب کے بچوں کو لوگ تسلیت دے رہے ہیں، دلاسا دیتے ہوئے نظر آئے، ان کے جنازے پر ماتم کیا گیا، ان کے جنازے پر نوحہ پڑا گیا، لیکن 61 ہجری میں کربلا میں حسین کا جنازہ 3 دن تک بے گورو کفن پڑا رہا۔ زینب سکینہ جیسی یتیمہ، جس کے سر سے بابا کا سایہ چھن گیا، جب اپنے بابا کو روتی تھی تو شمر تازیان میں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پروردگارہ، ہماری مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما۔ پروردگار، تجھے منتقم خون امام حسین علیہ السلام کا واسطہ ہماری مسجد امام بارگاہوں کو آباد فرما، اس بیماری، اس وبا سے تمام مومنین مومنات کو محفوظ فرما۔ پروردگارہ، شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے، خصوصی طور پر ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بالاخص حاجی موسیٰ صاحب، شاہ فیاض صاحب، علامہ نجفی صاحب، علامہ طالب جوہری صاحب اور جملہ علماء اکرام جس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے قبور پر اپنی رحمت و برکتوں کو نازل فرما۔ پروردگارہ، اس وادی کبیر بارگاہ کی مینجمنٹ، خصوصی طور پر اس مینجمنٹ کے سرپرست لطیف صاحب کی اور ہم سب کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما کہ ہم زیادہ سے زیادہ خادمین اہل بیت کی خدمت کر سکیں اور اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے مجلس اور ماتم و رضاداری کا انعقاد کرتے رہیں۔ پروردگارہ، بحق عظمت محمد و آل محمد، روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما، روضہ مقدسہ کو اور ہماری مسجد و امام بارگاہوں کو آباد فرما۔ پروردگارہ، جو بے چین دل رکھتے ہیں انہیں سکون قلب نصیب فرما۔ پروردگارہ، جو بے روزگار ہیں، خصوصی طور پر اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں، اس وبا کے زمانے میں جتنے بھی مومنین مومنات کی نوکریاں ختم ہو گئیں، چھن گئیں، پروردگارہ بحق عظمت محمد والے محمد انہیں رزق روزی حلال و طیب و طاہر نصیب فرما۔ جن کے مرحومین اس دنیا سے اس درمیان میں رخصت ہو گئے اور ہم سب مجلس و ماتم کرنے سے قاصر ہے، پروردگار اس مجلس کے صدقے میں تمام مومنین مومنات جس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کا وسیلہ اس مجلس کو
قرار دے پروردگارہ بحق عظمت محمد وآل محمد جتنے بھی ناظرین کرام ہیں جنہوں نے اس مجلس کو سماعت کیا ہے، یا پروردگارہ ان کے تمام تر لواحقین کی تمام تر جائز ذیلی حاجات کو مستجاب فرما اور تمام تر مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ ہم حق مجلس کو ادا نہیں کر سکے، پروردگار اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں ہماری کوتاہی ہماری کمی کو اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں درگزر فرما۔ ہمارے بزرگ، ہمارے علماء، ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ منتقم خون حسین امام زمان عجل اللہ تعالی فروجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حم، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اپنے اپنے مرحومین، جملہ مومنین مومنات مرحومین، حاجی موسیٰ صاحب، شیخ فیاض صاحب، علامہ نجفی صاحب، علامہ طالب جوہری صاحب کی روح کو ارسال فرما دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل یا حسین 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 یا حسین۔ ہم حسینی ہیں زمانے کو یہ بتلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے۔ ہم حسینی ہیں زمانے کو یہ بتلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے۔ مقصد زینب و سجاد کو برلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے۔ مقصد زینب و سجاد کو برلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے۔ ہم حسینی ہیں زمانے کو یہ بتلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے۔ جا کے بس گنج شہیداں میں ہے کرنا ماتم، سن لو مومن کا یہاں جینا ہو مرنا ماتم۔ خون کے پرسے سے دنیا کو یہ سمجھانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے۔ ہم حسینی ہیں زمانے کو یہ بتلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے۔ نینوا نام تھا جس کا وہ اب معلا ہے، اس لیے ذکر حسین آج ذکر اللہ ہے۔ کیسی شبیر کی جنت ہے یہ بتلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے۔ ہم حسینی ہیں زمانے کو یہ بتلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے۔ مقصد زینب و سجاد کو برلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے۔ ہم حسینی ہیں زمانے کو یہ بتلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے۔ اے حسین ابن علی ہم تیرا دم بھرتے ہیں، جو کما کرتے ہیں زنجیر زنی کرتے ہیں۔ ہم گناہ گاروں خطا کاروں کا نذرانہ ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے۔ ہم حسینی ہیں زمانے کو یہ بتلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے۔ سامرا تم یا کہ مشہد ہو سب پناہے ہیں، جو مستقیم
जाना है। हम हुसैनी हैं जमाने को ये बतलाना है, करबला जाना है, करबला जाना है। मकसद ज़ैनब सजाद को बरलाना है, करबला जाना है, करबला जाना है। हम हुसैनी हैं ज़माने को ये बतलाना है, करबला जाना है, करबला जाना है। देख फिरता के होती है तुझ पे कैसी अता है, बहुत यहाँ मौजूद अब तू नोहा सुना। रोज़े महशर का जो शाफी है ये घराना है, करबला जाना है, करबला जाना है। हम हुसैनी हैं ज़माने को ये बतलाना है, करबला जाना है, करबला जाना है। मकसद ज़ैनब सजाद को बरलाना है, करबला जाना है, करबला जाना है। हम हुसैनी हैं ज़माने को ये बतलाना है, करबला जाना है, करबला जाना है। ऐ हुसैन इब्ने अली हम तेरा दम भरते हैं, जो कमा करते हैं जंजीर जनी करते हैं। हम गुनाहगारों खताकारों का नजराना है, करबला जाना है, करबला जाना है। हम हुसैनी हैं ज़माने को ये बतलाना है, करबला जाना है, करबला या हुसैन 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 या हुसैन। मज़लूम का मातम करो और चादरों का गम करो, जो करबला में लुट गया ज़हरा का जहर। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। मज़लूम का मातम करो और चादरों का गम करो, जो करबला में लुट गया ज़हरा का जहर। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। मौला अली का लाडला दोष नबी पर है पला, है फातिमा का नूर है मौला हुसैन। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। मौला अली का लाडला दोष नबी पर है पला, है फातिमा का नूर है मौला हुसैन। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। जिंदान से वो कह रही अब तक सितम में सह रही, तेरी सदा से बात में मिलता है चैन। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। जिंदान से वो कह रही अब तक सितम में सह रही, तेरी सदा से मात में मिलता है चैन। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। रोती बहुत है करबला
تجھ کو جو پانی نہ ملا دریا کنارے رہ گیا پیاسا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین روتی بہت ہے کربلا تجھ کو جو پانی نہ ملا دریا کنارے رہ گیا پیاسا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین تیرا علم جب آ گیا ہر ایک ستم پہ چھا گیا زندہ دلوں کا پیشوا میرا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین تیرا علم جب آ گیا ہر ایک ستم پہ چھا گیا زندہ دلوں کا پیشوا میرا حسین یا 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 حسین نعرہ حیدری السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك وعلى جدك وأبيك السلام عليك وعلى أمك وأخيك السلام عليك يا أبا الفضل العباسي يا ابن أمير المؤمنين السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا علي بن موسى الرضا الرازي بالقدر والقضاء السلام عليك يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض توس سيدي رزقنا الله في الدنيا زيارتكم وفي الآخرة شفاعتكم الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والأمر والزمان الأمان 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 من فتن الزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام زماننا هذا وإمام الإنس والجان سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك والمستشهدين بين يديك تحت لوائك الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا من محمد وآل محمد صلوات